السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر، تاریخی پس منظر، تاریخ اور مقام۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو لڑی گئی، جو کہ تقریباً 624 عیسوی کے آس پاس ہے۔ یہ معرکہ مدینہ کے قریب بدر کے علاقے میں پیش آیا۔ سیاسی منظرنامہ: مکہ کے قریش نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خدشات کے باعث مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ اسلام کے پھیلاؤ کو روک سکیں۔ جنگ کی تیاری اور حکمت عملی: فوجی تعداد اور قیادت: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد صرف 313 افراد تھی، جبکہ قریش کی فوج 1000 سے زائد افراد پر مشتمل تھی۔ روحانی اور جسمانی تیاری: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کو جسمانی لحاظ سے بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوط کیا۔ دعا، نصیحت اور ایمان کی پختگی نے فوج کو ایک نئی حوصلہ افزائی فراہم کی، جس کی بدولت کم تعداد میں بھی وہ بڑی جنگ کا مقابلہ کر سکے۔ جنگ کے اہم واقعات: میدان جنگ میں مقابلہ: جنگ کے دوران مسلمانوں نے اپنی شجاعت، عزم اور اللہ پر پختہ ایمان کے ذریعے دشمن کی بڑی فوج کا مقابلہ کیا۔ قربانیاں اور جذبہ: کئی بےتاب مسلمان اپنے جانوں کا نذرانہ دے گئے، جو نہ صرف جنگ کی شدت کا ثبوت ہے بلکہ اس جذبے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کی خاطر ہر قیمت چکائی جا سکتی ہے۔ جنگ بدر کے اسباق اور اثرات: حوصلہ افزائی: جنگ بدر کی فتح نے مسلمانوں کو نیا حوصلہ دیا اور یہ ثابت کیا کہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور پختہ ایمان سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں اہم موڑ: یہ جنگ اسلام کے پھیلاؤ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کو نہ صرف سیاسی اعتبار سے مضبوطی ملی بلکہ روحانی اعتبار سے بھی ایک نیا جوش ملا۔ تعلیمی سبق: جنگ بدر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ارادے مضبوط ہوں اور اللہ کی مدد حاصل ہو تو کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی پاکستانی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے دور میں پیغام: پاکستان میں موجود مسلمان اس عظیم جنگ سے یہ پیغام حاصل کرتے ہیں کہ ایمان کی طاقت اور محنت سے ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اتحاد اور عزم: متحد ہو کر اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کے ساتھ ہم کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جنگ بدر صرف ایک تاریخی معرکہ نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان، عزم اور قربانی سے بڑی مشکلات کو بھی فتح کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ پاکستانی مسلمانوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، جس سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے اور متحد ہو کر ہم کسی بھی دشوار مرحلے سے نکل سکتے ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہا کرو، اور اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ میرے کسی بہن بھائی نے ایڈیٹنگ، تھمبنیل، یوٹیوب چینل کے بارے میں معلومات لینی ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ صبح 12 سے رات 10 بجے تک فون نمبر